سر ساری زندگی گزر گئی, آپ کا سٹائل کاپی نہیں کر سکا. وکٹاں تے ڈگ پیندا سی. اس کے لیے قد چھوٹا ہونا بڑا ضروری ہے, آپ کا قد لمبا ہے. مگر سر آدمی کتنا بڑا اصل میں تو یہ دیکھا جائے. بہت بہت شکریہ. اور آپ کو دیکھ کے مجھے آج ایک پلیئر یاد آ گیا. اچھا ہاں جی, بتاؤں گا. دسو سر. آپ کے پروگرام کو ذرا رونق لگائیں. افتخار تو چلا گیا نیوزی لینڈ, آپ ادھر کیا کر رہے ہیں؟ چاچا افتخار صاحب لگ رہے ہیں. یہ شرارت ہے, شوخی ہے آپ کے مزاج میں. ہم نے اچھی بات یہ دیکھی کہ جب آپ اس طرف آئے, دین کی طرف آئے, اور آپ نے بہت خدمت کی دین کی, بڑے آپ نے کنٹریبیوٹ کیا. بے شمار لوگ آپ کو چاہتے ہیں, اور اس سے ہم نے دیکھا کہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ بدلی ہیں. ان تو ملے دم کرانا آ جاتے. ایک بار یہ آئے سی میں نہیں کرتا. نہیں تو کیوں نہیں کیتا؟ کیوں سر؟ پیسے نہیں سی نا. جی اصل چ پتا ہے نا دم کیوں نہیں کیتا, کہ پتر میرے سانس چڑھے, پھوک نہیں بجنی. نہیں تو ابھی بھاگ کے دیکھ لیں, ابھی آپ کو ہرا دوں گا. رننگ تو ابھی بھی کرتے ہیں ہم, اللہ کے فضل. ہم اسپورٹس مین ہیں, ہمیں سانس سوس نہیں کرتا, ہم اسپورٹس مین ہیں اللہ آپ کے. شو کر کے جناب رات کو آتے ہیں, 2 بجے تک جاگتے ہیں, وہ تہجد کے وقت اٹھتے ہیں آج کل. سبحان اللہ. اللہ جانتا ہے جو آپ بات کر رہے ہیں. لوگ اتنی محبت کرتے ہیں اللہ کے دین کے واسطے. بہت نکمے آدمی ہیں, گئے گزرے آدمی ہیں, غلطیوں سے بھرے ہوئے آدمی ہیں, گناہوں سے گرے ہوئے ہیں. مگر یہ اللہ کے حکم نبی کے طریقوں پہ جب انسان چلنے کی کوشش کرتا ہے نا, تو آپ یقین مانیں اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھالتا ہے. میں نے انگلینڈ میں نا 6 سال کوچنگ کی. جب ہم ٹریولنگ کرتے تھے نا, ٹریولنگ تو 3 4 گورے ایک گاڑی میں بیٹھ کے ٹریول کرتے تھے, گپے شپے مارتے جاتے تھے. کہ جب ہمارا ٹائم ہوتا تھا نماز کا, ان کو یہ پتہ ہوتا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ مسلمان لوگ نماز پڑھتے ہیں. تو موٹر وے پہ اکثر جا کے, ایک میٹ پرائر تھا ہمارا وکٹ کیپر بیٹسمین انگلینڈ کا, وہ اکثر کہتا تھا کہ از نٹ یور پریئر ٹائم, یہ تمہاری نماز کا ٹائم شروع ہو گیا. میں نے کہا ہاں. آگے جا کے ہوٹل پڑھ لوں گا. کہتے نو اٹس اوکے, ہم گاڑی روکتے ہیں سروسز کے اوپر, ہم کافی پی لیں گے, تم اپنی نماز پڑھ لیں. تو اللہ لوگوں کے دلوں میں محبت بٹھا دیتا ہے. میری وائف نے جب پردہ کرنا شروع کیا شروع میں شاہ صاحب, تو میری وائف ہیتھرو ایئرپورٹ کے اوپر سیزن پہ ڈرتی جا رہی تھی نا, ہیتھرو ایئرپورٹ کی بات ہے, تو چاکلیٹ کو پکڑنے لگی نا, تو جیسے چاکلیٹ کو پکڑنے لگی تو ایک گوری بھاگتی ہوئی آئی, اور اس نے آ کے کہا کہ میڈم پلیز ڈونٹ بائی دس چاکلیٹ, یہ چاکلیٹ نہ خریدنا. تو میری وائف نے کہا یہ میرے حلیے پہ نا مجھے تانا مار رہی ہے, مسلمان, اس کو پتا میں مسلمان ہوں, تو تانا مارا اس نے. میری وائف نے کہا کہ ڈونٹ یو تھنک سو آئی کین افورڈ دس, تمہارا خیال ہے میں پیسے نہیں دے سکتی؟ تو اس نے کہا نہیں میڈم, میرا مطلب یہ نہیں تھا, میرا مطلب ہے تم حلیے سے مسلمان ہو. تو میری وائف نے کہا الحمدللہ میں مسلمان ہوں. تو آگے سے کہتی ہے, وہ گوری کہتی ہے کہ ہمیں مسلمانوں کے بارے میں پتہ چلا ہے کہ وہ کوئی چیز نہ کھاتے ہیں, نہ بیچتے ہیں, نہ خریدتے ہیں جس میں الکوہل ہو, شراب ہو. اس چاکلیٹ کے اندر ہماری کمپنی نے شراب ڈالی ہوئی ہے, تو آپ اپنے بچوں کے لیے خرید لی ہیں, تو آپ نہ خریدنا. میں اس لیے یہ بتانے آئی ہوں. حلیے تے ریٹ لگ رہا ہے, تو اگر امال حلیے والے ہو جان, تو پھر اللہ وہی کہتا ہے کہ ایک تمہاری چاہت ہے, ایک میری چاہت. اگر تم اپنی چاہت کو میری چاہت پہ قربان ہوگا کرو تو میں سب کچھ, تو پھر وہ ہوگا جو تم چاہتے, ورنہ پھر تھکا دوں گا, ورنہ پھر تھکا کے ختم کر دوں گا. بات چونکہ اس طرف چل نکلی ہے, کچھ حلقوں کی میں گفتگو دیکھتا ہوں, تو ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو خاص طور پہ دین کا ایک رجحان آیا ہے, اس نے پاکستانی کرکٹ کو نقصان پہنچایا ہے. اب اس سے ایگری کرتے ہیں؟ دین نے میں نقصان نہیں پہنچایا. اس کی میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتا ہوں. اینڈریو اسٹراس انگلینڈ کی ٹیم کا کپتان اور بڑا پڑھا لکھا آدمی ہے, ڈائریکٹر آف وہ بھی رہا ہے ان کا ECB کا, انگلینڈ کرکٹ بورڈ کا. کٹ ماری جو چوکے والا بال ہے وہ آؤٹ ہو گیا. ڈریس روم میں آ کے نا آدھا گھنٹہ گالیاں دیتا رہا, ککیں مارتا رہا جا کے, یہ کیوں نہ, چوکے والا بال تھا, آئی شوڈ ہٹ دیٹ بال 4. آدھے گھنٹے کے بعد باہر آیا, تو میں اور باقی کوچنگ سٹاف بیٹھا ہوا تھا, میرے پیچھے آ کے مجھے کہتا ہے مشی آئی ووڈ لائک ٹو آسک یو ویری پرسنل کویسچن. کیا اسٹراس, ٹیل می. کہ میں ہاشم آملہ اور محمد یوسف کو دیکھا ہے کہ وہ 300 سکور کرتے ہیں, ان کی چال بدلتی نہیں, وہ 0 کرتے ہیں, ان کی چال بدلتی نہیں. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگلے 2 دن تک, جب تک دوسری اننگز شروع نہیں ہوگی, میں اپنی وائف کو بھی, اپنے بچوں کو بھی, اپنے دوستوں کو بھی انجوائے نہیں کروں گا, کیونکہ آئی ایم ویری فرسٹریٹڈ. میں بہت فرسٹریشن کا شکار ہو چکا ہوں, اور میں ان سے زیادہ فٹ ہوں یوسف سے اور ہاشم آملہ سے, ان سے زیادہ محنت کرتا ہوں. پھر یہ ڈپریشن میرا اگلی اننگز تک کیوں نہیں ختم ہوگا؟ ان کی باڈی لینگویج چینج نہیں ہوتی, میری چینج ہو رہی ہے, یا کیا وجہ اس کی؟ آئی وانٹ ٹو نو دس. آپ یقین مانیے گا, میں سوچ میں پڑ گیا کہ انہوں کی جواب دیں.
اللہ کی طرف سے اس نے اپنے سوال کا خود ہی جواب دے دیا. کہتا ہے عزت ایک ریزن ہو سکتی ہے. میں نے کہا کیا؟ کہتا ہے کہ ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم ہے ویئر دے کین گو. میں کہا واٹ از دیٹ مین؟ کہتا ہے دے بلیو ان اللہ, اور جب اللہ ان کے پاس ہے تو وہ اپنا سکسیس اور فیلئر اس کے اوپر ڈال دیتے ہیں. جو اللہ اور کامیابی کو کہتا ہے اللہ سے ہوا. 300 ہاشم عاملہ نے کہا یوسف نے 200 کیا پاکستان کی طرف سے, یوسف ویل پلیڈ, اللہ کا شکر. یوسف 0 کیا, اللہ کی طرف سے ہوا. آپ کا ڈپریشن ختم, کیونکہ آپ محنت کر سکتے ہیں, آؤٹ کم ہمارے اختیار میں نہیں ہے. جب دین یہ سکھاتا ہے کہ دنیا تمہارے قبضے میں نہیں, اللہ کے قبضے میں ہے, تم صرف پروسیس کی زیادہ فکر کرو, محنت نہ چھوڑو, پروسیس میں رہو, آؤٹ کم کا نہ سوچو. اور یہ بات بھی تو ہمیں دنیا کو بتانی چاہیے نا کہ جب ساری دنیا کے سپورٹس مین جو ہیں وہ اپنے عقائد کا اظہار کرتے ہیں, تو ہمارا کوئی پلیئر اگر سینچری بنا کے سجدہ کر لیتا ہے تو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ دیکھیں شاہ صاحب, یہ پوری دنیا میں آپ اٹھا کے فٹ بالر سے لے کے دیکھ لیں. ابھی پانڈیا نے ایک بال کی تھی ہمارے خلاف, ایک وکٹ لی تھی, فوراً اگلے بال پہ وکٹ, اس نے کوئی بال کے اوپر پڑا تھا. آپ شری لنکن کو دیکھ لیں, وہ پورا اپنا گیند چوم کے پتہ نہیں ایسے ایسے کر کے اپنا کراس, جو بھی ان کا عقیدہ ہے. دیکھو نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی خوبصورت بات. آپ نے فرمایا تم چاہتے ہو تمہارے مذہب کی کوئی عزت کرے؟ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں, جی جی وجہ کائنات, فخر کائنات, امام الانبیاء, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں تم چاہتے ہو تمہارے مذہب کی کوئی عزت کرے تو پھر دوسرے لوگوں کے مذہب کی عزت کرو. ہم کون ہوتے ہیں؟ میں کہہ رہا ہوں نا, ہی از دا کریٹر, الحمدللہ رب العالمین, کیا بات, ساری کائنات کا مالک ہے, وہ ہر ایک کا بادشاہ ہے. تو ہم کون ہوتے ہیں جب ہم کسی کو کریٹیسائز نہیں کرتے؟ تو ہمیں بھی نہیں کرنا چاہیے نا, تو بلکہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. یس, اپریشیٹ کرنا چاہیے. مشتاق بھائی اس میں تکلیف تو ہوتی ہے نا کہ یار وہی کام ہم کریں تو اس پہ اعتراض کر رہے ہیں, اپنے بھی کرتے ہیں, اپنے ہی زیادہ کرتے ہیں. وہی کام جب کوئی اور کرے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا. بس وہ یہ ایک اللہ کا شکر اس پہ ادا کرنا چاہیے. کچھ لوگ نا غلطی کر رہے تھے, میں نام بتاؤں گا, کچھ ایسا کام کر رہے تھے جو صحیح نہیں تھا. مطلب 4-5 لوگ نا ایسا کام کر رہے تھے کھڑے, تو میں اور میرے دوست جا رہے تھے گاڑی میں, تو میں نے کہا یار ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کیا غلط کام کر رہے ہیں. وہ دینی طور پہ غلط کام کر رہے تھے جو کہ اسلام میں ایگزسٹ نہیں کرتا, اور وہ اسلام کو سامنے رکھ کے وہ کام کر رہے تھے. تو وہ 6-7 بندے تھے ایسا کام کر رہے تھے. میں نے کہا یار یہ غلط, یہ کیا کر رہے ہیں, ان کو عقل نہیں ہے, یہ نہیں کرنا چاہیے ان کو. تو میرے دوست نے ایک جواب دیا, 8-10 سال پہلے کی بات ہے یہ. اس نے میرے دوست نے جواب دیا, اس نے کہا تو شکر کر تو انہاں دے وچ نہیں, ورنہ تو ہی اپنے آپ نو صحیح سمجھ رہا ہونا. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی دی مشتاق احمد. کیا بات, آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ویلکم بیک ناظرین, ویلکم بیک. زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارے ساتھ موجود ہیں ون اینڈ اونلی مشتاق احمد صاحب. وہ بات جہاں سے شروع ہوئی تھی, میں کہہ رہا تھا کہ آپ دین کی طرف آئے, اور عموماً ایک یہ تاثر یہ ہے کہ بھئی دین کے ساتھ ایک سنجیدگی, ایک وقار جو ہے وہ یقیناً آتا ہے, آنا بھی چاہیے, اور دین اس کا متقاضی بھی ہے. مگر یہ جو ایک حص مزاح ہے اس کی کوئی مخالفت تو نہیں کرتا ہوں. میں بہت شرارتی تھا, ابھی بھی ہوں. آپ اپنے دوستوں میں ابھی بھی گپے شپے لگاتے ہیں. شاہ صاحب دین کہاں سکھاتا ہے کہ آپ خوش نہ رہو؟ ایک شخص عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے, اور وہ ان کی شکایتیں لے کے گئے کچھ لوگ حضور کی مجلس میں, کہا یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں بہت تنگ کرتا ہے, اس کو سمجھائیں, یہ ہمیں ہر وقت چھیڑتا ہی رہتا ہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو کچھ نہ کہو, یہ اللہ کے رسول کو خوش رکھتا ہے, مسکراتا ہے, ہنساتا ہے. تو آج میں بتا رہا ہوں کہ سعید انور ماشاءاللہ اس سے آدمی زیادہ ڈیووٹڈ کسی نے اسلام کو نہیں. اس نے ساری زندگی کو پرے کر کے, دنیا کو پرے کر کے نا, ان کا صرف ایک کام ہے, پوری دنیا میں جا کے ٹریولنگ کرتے ہیں اللہ کے دین کے لیے. آپ بیٹھ جائیں ان کے ساتھ, آپ ایک سیکنڈ کے بھی اگر آپ کی ہنسی رک جائے تو مجھے پکڑ لینا ہے. تو اب جس طرح میں بتا رہا ہوں قصہ بڑا زبردست مجھے یاد آ گیا, آپ کے شو میں پہلی دفعہ سنا رہا ہوں. سعید انور صاحب کی جب نہیں تھے ادھر دین کی طرف نہیں تھے, تو ان کو میوزک کا بہت شوق تھا. اچھا, ٹھیک ہے, میوزک کا بہت شوق تھا. تو اب وہ نا بات مولویوں کی سنتے نہیں تھے, ہم بھی نہیں سنتے تھے. بلکہ آپ نے بتایا تھا کہ وہ کانسرٹس دیکھنے باہر چلے جائے گا, میڈونا کے, مائیکل جیکسن کے, امریکہ جایا کرتے تھے شو دیکھنے, اپنی جیب سے پیسہ خرچ کر کے. ریپ بھی سیکھ لیا, کور ڈرائیو جو تو نہیں ویسے پھر مون واک کرتے سن. نہیں بڑا اچھا مون واک کرتی تھی, ہم بڑی اچھی موو واک کرتے تھے. ہاں اور کیا ہے, اس میں کون سی بات ہے, ہمیں سب کچھ آتا تھا اللہ کی مہربانی. ہوا کیا کہ
اب سعید انور صاحب نا بات نہیں سنتے تھے, تو ہمارے ایک پرانے وکٹ کیپر بیٹسمین ہے ذوالقرنین, میں انہوں نے ہاتھ چڑھ گیا. اب پہلے میں نے بڑی گولیاں کرائی, کبھی میں پیٹ میں درد ہے میں نہیں آ سکتا, اب وہ کہہ رہے تھوڑی سی بات سن لو, مجھے پتا تھا یہ دعوت مولوی ہیں بات کریں گے, تو مولوی کا ہمارا کچھ. سعید انور صاحب کو جب پتہ چلا, اب تو یہ پتہ چلا نا کہ علماء کرام کی عزت کیا ہے, ہم تو ان کے جوتوں کے برابر بھی نہیں ہیں. علماء انبیاء کے وارث ہیں جی وہ ہمارے دیکھیں ایگزیکٹلی. تو سعید انور صاحب بات نہیں سن رہے تھے, میں وہ کہہ رہے یار ساڈی گل نہیں سنتا سعید انور, کی کریے؟ میں کہا تسی آ جاؤ میرے نال. اب مجھے تھوڑی اسٹریٹجی آتی تھی, شرارتی تھا, تو میں سعید انور کے گھر گیا, تو اس وقت نا نئے وہ بیل نہیں آتی تھی جس میں اسپیکر لگا ہوتا تھا, گھر کے اندر سے آواز کون, تو ہم اندر سے آواز آتی جی یہ انٹرکام, تو انٹرکام لگا ہوا تھا. تو وہ انٹرکام کے اوپر نا آنٹی کے آواز آئی. پہلے تو سعید انور نے کہا جی وہ کوئی گھر پہ ہی نہیں ہے. تو جب میں نے کہا نا, تو میں نے کہا آنٹی وہ 4 بندے آئے ہیں سعید بھائی کو, انہوں نے پیسے دینے ہیں, کوئی 2-3 لاکھ روپے سعید انور کا دینا ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم پھر پتہ نہیں 2-3 مہینے کے بعد واپس آئیں گے, تو آپ ذرا کائنڈلی ایک کام تو کریں کہ سعید بھائی گھر پہ نہیں ہے نا, سعید بھائی گھر پہ نہیں ہے, تو پھر وہ 2-3 مہینے بعد آئیں گے, تو میں ان کو کہتا ہوں چلے جائیں. کہتی بیٹا ٹھہرو, کئی دفعہ وہ سوتا ہوتا ہے تو ملازم میں بھی کہہ دیتے ہیں گھر پہ نہیں ہے. 5 منٹ کے بعد شاہ صاحب دروازہ کھلا ہے, 2-3 لاکھ روپے جو آ رہا تھا, دروازہ کھلا ہے, تو میں خود پیچھے ہوا, وہ 3-4 جو ہمارے دوست تھے جو دعوت دے رہے تھے ماشاءاللہ مولوی سارے, تو میں ان کو اندر لے کے ڈرائنگ روم میں بٹھایا. سعید انور صاحب مائیکل جیکسن والا گیٹ اپ, سعید انور صاحب 2 لاکھ روپے, نکر پہنی ہوئی انہوں نے, شارٹ پہنی ہوئی ہے, ٹی شرٹ پہنی ہوئی, اور ہم اپنا پورا گیٹ اپ کر کے آئے ہیں. اور آ کے جسوں اندر 4 مولویوں نے دیکھے نا, تو میری طرف دیکھا, ان کی باڈی لینگویج اور آنکھوں سے بتا دیا تھا کہ کتنا کہ غصہ ہوئے گا میرے تو, اور مجھے انہوں نے ایسے گھور کے دیکھا ہے, تو میں کہا آئیں بیٹھیں, اور میں چپ کر کے ڈرائنگ نکل گیا. کئی دفعہ شرارت میں ایسے پکڑ دیتے تھے.